أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 74 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 75 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک ومن و اور من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من جو ان اگر تأمنہ تا متکلم کے لیے امن امانت رکھیں ہو اس کو آپ اس کے پاس امانت رکھیں، آپ امانت رکھیں اس کو، بقنطار بے سے قنطار خزانہ ڈھیر مال، یؤد ادا کر دے ہی اس کو، الیک الا طرف کا آپ کو آپ کی طرف، منہم و اور منہم من سے ہم ان میں سے، من جو ان تأمن ہو ان اگر تأمن امانت رکھیں ہو اس کو آپ امانت رکھیں اس کو، اس کے پاس امانت رکھیں، بدینار بے سے دینار ایک دینار میں سے، ولا یؤدی لا نہیں یؤدی وہ ادا کرے ہی اس کو، الیک الا طرف کا آپ کو آپ کی طرف، الا مگر سوائے اس کے کہ ما دمت یہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدت کے لیے، جب تک رہیں، ما دمت جب تک رہیں، علیہ علی پر ہے اس پر، قائمن کھڑے، ذالک یہ، بأنہم بے سے، ان کے ہم وہ اس لیے کہ وہ، قالو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا، لیس نہیں، علینا علی پر نہ ہم پر، فی الامیین فی میں امیین امیوں ہم پر نہیں ہے کہ نہیں ہے امیوں کا، سبیل کوئی راستہ، ویقولون و اور یقولون وہ بولتے ہیں، اللہ پر، القذب جھوٹ، وہم یعلمون و اور ہم وہ یعلمون جانتے ہیں، واو حالیہ اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ بقنطار کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر مال امانت رکھوائیں، یؤدہ تو وہ اسے ادا کر دے، الیک آپ کی طرف تو وہ آپ کو ادا کر دے، ومنہم من ان تأمنہ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے، من جو ہے اس کا کوئی ترجمہ کریں گے، اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس، بدینار ایک دینار، لا یؤدہ وہ ادا نہیں کرے گا، الیک آپ کو، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی امیین یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کا ہم پر کچھ راستہ نہیں ہے، امیین سبیل، ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ دیکھیے کہ من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک جو کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ آپ کو ادا نہ کرے، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس لیے ہے کہ قالوا لیس علینا فی امیین سبیلا امیین کے بارے میں، امیوں کے بارے میں
ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی راستہ سبیل کا جو ہے وہ مواخذہ کریں گے، کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہم جو بھی سلوک کریں، امانت لے کر کھا جائیں تو کھا جائیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، بلا کیوں نہیں، من اوفا من جو اوفا پورا کرے، وفا سے ہے یہ، بعہدہ بے سے عہد وعدہ، اقرار ہی اپنا اقرار، واتقا و اور اتقا پرہیزگار رہے، پس ان بے شک اللہ تو بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو۔ بلا من اوفا بعہدہ کیوں نہیں جو پورا کرے اپنا اقرار، واتقا اور پرہیزگار رہے، فإن اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتا ہے، پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کی بات چل رہی ہے پیچھے سے، یہودیوں کی بددیانتی اور بددیانت ہونے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر تنبیہ کرتا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں، ان میں بعض تو امانت دار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں، ان میں بعض تو امانت دار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ خزانے کا خزانہ ان کی امانت میں ہو تو جوں کا توں حوالے کر دیں گے، اور پھر چھوٹی موٹی چیز میں وہ بددیانتی کیسے کریں گے، اور بعض ایسے بددیانت ہیں کہ 1 دینار بھی واپس نہ دیں گے، ہاں اگر ان کے سر ہو جاؤ، تقاضا برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے ورنہ ہضم بھی کر جائیں۔ جب 1 دینار تو مشہور ہی ہے، ابن ابی حاتم میں حضرت مالک بن دینار کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، ناحق لو تو نار یعنی آتش دوزخ۔ یہ بات بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو دینار ہے، یہ جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس میں دین بھی آ جاتا ہے اور نار بھی آ جاتی ہے، کہ اگر حلال کمایا جائے ایمان تو ایمان، اگر حرام کمایا جائے تو نار، آگ ہی آگ، اگر حق کے ساتھ لیا جائے تو دین ہے، اگر ناحق لوگے تو نار، آتش دوزخ بن جائے گی۔ یہی دینار، یہی روپیہ، یہی پیسہ، سارا معاملہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے اور کتاب الکفالہ میں بہت پوری جو ہے وہ ایک حدیث ہے۔ اچھا حدیث، یہ والی حدیث ہم نے پیچھے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر بھی قرض کے معاملات کو لکھنے کے ضمن میں پڑھی تھی۔ ایک بار پھر سے یہ حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، کہا اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا ضامن بھی اللہ ہی دیتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی۔ وہ اپنے دریائی سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے نپٹ گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا، پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ، تو بخوبی جانتا ہے کہ میں فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، میں نے تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر، اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے۔ اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں، لیکن نہ ملی۔ بس اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں، تو اسے اس تک پہنچا دے، تو اسے اس تک پہنچا دے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چلا آیا۔ لکڑی پانی میں ڈوب گئی۔ یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کر آئے۔ ادھر قرض خواہ شخص دریا کے کنارے یا کہ شاید مقروض کسی
کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو۔ جب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑی ہوئی تھی یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکلا۔ کچھ دنوں بعد قرض دینے والا شخص آیا اور کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے ہر چند کوشش کی کہ کوئی سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں، لیکن کوئی سواری نہ ملی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اس نے کہا تو نے جو رقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے، تو اب اپنی یہ رقم واپس لے جا اور راضی و خوشی لوٹ جا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ ہے۔ پھر جو ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ امانت میں خیانت کرنے، حقدار کے حق کو نہ ادا کرنے پر آمادہ کرنے والا سبب ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بددینوں، ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم پر یہ مال حلال ہے، جس پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر الزام ہے اور اس کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بے وقوف خود اپنی منمانی اور دل پسند باتیں گھڑ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذمی یا کفار کی مرغی، بکری وغیرہ کبھی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امتیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا دشمنان الہ جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں تلے مٹ گئیں اور امانت تو ہر فاسق و فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اہل کتاب ہو کر ڈرتا رہے، پھر اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس عہد کے مطابق جو تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اور اس کی شریعت کی اطاعت کرے، رسولوں کی خاتم اور انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری کرے، وہ متقی ہے، اور متقی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ بھلا من اوفی بعہدہ، جس نے اپنا اقرار پورا کیا، واتقا اور ڈرا۔ یہ اقرار کو پورا کرنا وہی ہے، ایک تو یہ کہ امانت جو ہے اپنے حقدار کو لوٹا دے، دوسرا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، ابھی ہمارے ملک میں جتنے بھی کافر رہتے ہیں یہ ذمی کہلاتے ہیں، یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، یہ سب امانت ہے مسلمانوں کے پاس، ان کا مال نہیں کھایا جائے گا۔ یہ تو کافر ہیں، چلو جی ان کی چوری کرنا حلال، ان کا مال لوٹنا حلال، ہرگز نہیں۔ کافر ہیں، اس کے باوجود چونکہ وہ ذمی ہیں، وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی بھی چیز مسلمانوں پر حلال نہیں ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو ہماری نسلوں تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا، ہمارا ہر نیک عمل، اتنا کہ ہم اللہ کی خاطر کسی کو مسکرا کر بھی دیکھتی ہیں تو اس کا اجر بھی ہمارے والدین کو ملے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں، ہمارا
خیر ان تک پہنچے، ہماری نیکیاں ان کے کام آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔